چین اس وقت کار مینوفیکچرنگ میں دنیا بھر کو لیڈ کر رہا ہے۔ الیکٹرک کاروں کے معاملے میں بھی یہ امریکی اور جرمن کمپنیوں کو بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ جب اتنی بڑی تعداد میں نئی کاریں بن رہی ہیں تو ان کے سپیئر پارٹس کی بھی ضرورت پڑے گی۔ اسی کے پیش نظر چین نے پاکستان کے ساتھ ایک بڑا معاہدہ کر لیا ہے۔ وہ معاہدہ کیا ہے، اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، تمام تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ ہمارے ہر کڑے وقت میں کام آنے والا دوست ملک چین نے پاکستان کو امپورٹ کے معاملے میں ترجیحی ملک کا درجہ دے دیا ہے، یعنی اب پاکستان کی پروڈکٹ چین میں آسانی کے ساتھ جا سکیں گی۔ ان کے اوپر ڈیوٹی بھی کم سے کم لگے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ چین نے پاکستان میں بڑی انویسٹمنٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سی پیک سے ہٹ کر پاکستان میں تقریباً $10 بلین کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے۔ یہ سرمایہ کاری پاکستان میں کن شعبوں میں ہوگی اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ پاکستان اور چین ہمسایہ ممالک ہیں، دونوں کے تعلقات انتہائی قریبی ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کا پڑوسی ہونا اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ چین نے ہر مشکل وقت میں اپنے دوست ملک پاکستان کی مدد کی ہے۔ اس نے سی پیک کی صورت میں پاکستان میں $54 بلین کی سرمایہ کاری کی۔ اس نے لاوارث پڑی ہوئی بندرگاہ گوادر بندرگاہ کو آباد کیا، پاکستان کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے میں مدد فراہم کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ توانائی کی ضروریات کو بھی پورا کیا اور پاکستان میں صنعتیں لگا کر دیں۔ تجارت، خاص طور پر ایکسپورٹ کے معاملے میں پاکستان میں تقریباً $10 بلین کی سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے چینی کمپنیوں اور پاکستانی کمپنیوں کے درمیان MOU سائن ہو چکے ہیں۔ چین کی طرف سے یہ سرمایہ کاری 4 شعبوں میں کی جائے گی، جن میں سے نمبر 1 ٹیکسٹائل، نمبر 2 زراعت، نمبر 3 خوراک اور نمبر 4 کاروں کے سپیئر پارٹس مینوفیکچرنگ ہے۔ اب ہم ان چاروں شعبوں کا الگ الگ جائزہ لیتے ہیں۔ اگر ہم ٹیکسٹائل کے شعبے کی بات کریں تو چین اس شعبے میں ورلڈ لیڈر ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹس بھی اسی شعبے سے ہوتی ہے۔ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر فیصل آباد اس معاملے میں پوری دنیا میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارا بنایا ہوا کپڑا پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے۔ چین اس وقت پوری دنیا میں $320 بلین کی ٹیکسٹائل مصنوعات برآمد کر رہا ہے۔ زارا جیسے بڑے برانڈ بھی کپڑے چین سے تیار کروا رہے ہیں۔ چین پاکستان کو بھی اپنے ساتھ اس میں حصہ دار بنانا چاہتا ہے۔ یہ پاکستان کے اس شعبے میں سرمایہ کاری کر کے مزید بہتر بنائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پیداواری صلاحیت کو بھی بڑھائے گا۔ اس سے پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات میں تو بہتری آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان چین کی صنعت کاری کا 10% حصہ بھی لے سکتا ہے، یعنی پاکستان اس شعبے سے تقریباً $30 بلین سے زیادہ موصول کر سکتا ہے۔ نمبر 2، اگر ہم زراعت کے شعبے کی بات کریں تو چین اس معاملے میں بھی بڑا ملک ہے۔ یہاں انتہائی جدید طریقوں کے ساتھ زراعت کی جاتی ہے۔ اگر ہم اپنی طرف دیکھیں تو آج بھی ہم پرانے طریقوں پر ہی عمل پیرا ہیں، اسی لیے زرعی ٹیکنالوجی میں بہت کچھ مہیا کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے، اسی لیے چین کو ہر وقت مختلف چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اگر یہ شعبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم چین کو بہت ساری زرعی پیداوار ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چین نے چولستان میں 10,000 ایکڑ پر مونگ پھلی پیدا کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ یہ سارا علاقہ ویران پڑا ہوا ہے۔ چین کی مدد سے جو مونگ پھلی یہاں پر پیدا کی جائے گی وہ صرف اور صرف ایکسپورٹ کی جائے گی۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں، ایک ایسا شعبہ جس پر ہماری توجہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس میں کتنا پوٹینشیل موجود ہے اور یہ پاکستان کو مستقبل میں کتنا فائدہ دے سکتا ہے۔ نمبر 3، خوراک کے شعبے میں بھی چین پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کا خواہاں ہے۔ یہ اپنی لگ بھگ 150 کروڑ کی آبادی کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے دوست ملک پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ پاکستان کا چین کے انتہائی قریب ہونا ہے۔ پاکستان کے بارڈر پر چین کا جو صوبہ موجود ہے، اس کا نام سنک یانگ ہے۔ یہ رقبے کے حساب سے چین کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 16 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، یعنی ایک صوبہ پاکستان جیسے 2 ملکوں سے بھی بڑا ہے۔ اگر آپ چین کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو یہ بالکل آخری صوبہ بنتا ہے۔
یعنی یہ سمندر سے سب سے زیادہ دور ہے۔ اس کا شنگھائی سے فاصلہ تقریباً 4000 کلومیٹر ہے۔ ایسے میں اس کے سب سے قریب پاکستان ہی پڑتا ہے، اسی لیے چین اپنے اس خطے کے لیے بہت سی چیزیں پاکستان سے ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے۔ خاص طور پر سی فوڈ بہت آسانی کے ساتھ چائنا میں پاکستان کے سمندری راستے کے ذریعے پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان سے سنکیانگ میں سی فوڈ پہنچانے میں 7 سے 10 دن لگتے ہیں، جبکہ یہی سی فوڈ اگر شنگھائی سے لایا جائے تو لگ بھگ مہینوں لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے چین نے پاکستان سے سی فوڈ امپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ 14 دسمبر 2023 کو چین میں ایک کانفرنس ہوئی جس کے بعد پاکستان سے سی فوڈ کا ایک کنٹینر منگوایا گیا، اور یہ سنکیانگ کے انویسٹر کو بہت زیادہ پسند آیا کیونکہ یہ بالکل تازے کی طرح تھا۔ پاکستان سے پہلی بار مختلف قسم کی فشز اور جھینگوں سمیت کئی قسم کی مچھلیاں بھیجی گئیں۔ یہ سارا مال اتنا زیادہ تھا کہ سنکیانگ کے لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں اس سے زیادہ سامان نہ دیکھا تھا، اسی لیے سرمایہ کاروں نے اس میں خوب دلچسپی لی اور پاکستان سے مزید سی فوڈ امپورٹ کرنے کی کوششوں میں لگ گئے۔ اس کے علاوہ چین پاکستان سے حلال گوشت بھی ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ چین اتنا زیادہ حلال گوشت کیوں منگوا رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ چین کا صوبہ سنکیانگ ہے، جہاں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ تمام کا تمام گوشت ان تمام مسلمانوں کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ اب آپ کو اس سے بھی حیران کن بات بتاتے ہیں، چین سالانہ $10 بلین کی مرچیں امپورٹ کرتا ہے۔ مرچوں کے شعبے میں بھی پاکستان کے پاس اچھا خاصا پوٹینشیل موجود ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان مرچوں کی امپورٹ ایکسپورٹ کا معاہدہ طے پا چکا ہے، اور پہلی کھیپ پاکستان سے چائنا پہنچا دی گئی ہے۔ پاکستان نے خشک مرچیں چین کو بھیجیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیسی ہوئی مرچیں اور مرچوں کا پیسٹ بھی چین کو ایکسپورٹ کیا۔ خوراک کے شعبے میں اور بھی بہت سے مواقع پاکستانی ایکسپورٹر کے منتظر ہیں۔ نمبر 4، اب ہم آتے ہیں کاروں کے سپیئر پارٹس اور اس کے مینوفیکچرنگ شعبے کی طرف۔ چین میں ہر سال کروڑوں کاریں تیار کی جاتی ہیں۔ چین اس شعبے میں پہلے نمبر پر ہے۔ 2023 کے دوران چین نے 2.60 کروڑ کے قریب نئی کاریں تیار کی۔ چین اس وقت کاروں کی مینوفیکچرنگ میں دنیا بھر کو لیڈ کر رہا ہے۔ الیکٹرک کاروں کے معاملے میں بھی یہ امریکی اور جرمن کمپنیوں کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں نئی کاریں بن رہی ہیں تو ان کے سپیئر پارٹس کی ضرورت بھی پڑے گی۔ یہ بھی ایک ایسا شعبہ ہے جس سے پاکستان چین سے بہت کچھ کما سکتا ہے۔ چین نے پاکستان کے اس شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کا MOU سائن کیا ہے۔ اگرچہ چین تو ہمارے سارے شعبوں میں مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن کیا ہم خود اپنی مدد کر پائیں گے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس پر ہمارے پالیسی سازوں کو سوچنا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ ہم چین کے ساتھ معاہدہ کر کے مغربی ممالک کے پریشر میں آ جائیں۔ اس سے چین کو تو کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس کی اکانومی ایک سمندر کی طرح ہے، جس سے چند بالٹیاں نکل بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ چند بالٹیاں ہماری سستی ہوئی معیشت کو کھڑا کر سکتی ہیں۔ اسی لیے ہم اس چینی سرمایہ کاری کے حوالے سے لانگ ٹرم پالیسی تشکیل دینا ہوگی تاکہ حکومت کوئی بھی آئے پاکستان کا کام چلتا رہے۔ تو دوستو، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔